گھبرا نہیں، یہ سب اچھے اور بزرگ لوگ لگتے ہیں۔ ارے بھول گئے تم لوگ، کیا جنگ صفین تمہیں یاد نہیں؟ وہاں میں نے تمہارے لیے ایک مدت تک کھانا پکایا ہے اور تم لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تمہاری شکایت تمہارے سردار سے کروں گا۔ جتنی دفعہ تم لوگوں نے میری ناموس پہ نگاہ ڈالی ہے، اب تم اتنے ہی کوڑوں کے مستحق ہو۔ میں شکایت کروں گا، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ تمہارے سردار سے شکایت کروں گا۔ گھبرا نہیں، ان کی داڑھیاں اور پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان تو دیکھ، یہ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس عورت کو چھاونی میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کیا نام ہے تمہارا، خدا کے گناہگار بندے؟ میرا نام عبداللہ ہے اور پہچان سنت محمد، باپ کا نام خباب، جو غیر معروف اصحاب رسول میں سے تھا۔ کس مصلحت کے بنا پر مسلمان دو اصل کو ایک فر پہ قربان کر دے؟ میں صرف اتنی ہی مصلحت جانتا ہوں کہ میری بیوی بیمار ہے اور اسے جلد سے جلد آبادی میں پہنچا دوں۔ الٹی بات مت کر خائن، سن اور جواب دے۔ شب قدر اور شب معمور میں کتنی تسبیحوں کا فرق ہے؟ میں نہیں جانتا۔ نماز صبح کتنی رکعت ہے؟ تم سے نہیں پوچھا ہے۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ فرادہ پڑھتے ہو یا جماعت سے؟ کیا میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ امام اور مقتدا کون ہے؟ میرا امام اور مقتدا صرف حق ہے۔ بڑی زبان چلا رہا ہے۔ ہاں بیچتا ہوں 2 مسقال معرفت کے بھاؤ میں۔ ہوا بہت گرم ہے، میری بیوی بیمار ہے۔ تم ہمیں پہچانتے ہو؟ ہاں، لگتا ہے نئے راہزن ہو اور ہمیں کاروان سمجھ لیا ہے۔ دل کی تسکین کے لیے میں تو غمنامہ پڑھ رہا تھا تاکہ طولانی سفر طے ہو سکے۔ اونچا لباس اس لیے پہنتا ہوں تاکہ پتھر اور جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر آسانی سے چل سکوں۔ یہ کیا جرم ہے؟ اسی تعصب کی وجہ سے تم لوگ دوست اور دشمن کی شناخت سے محروم ہو گئے ہو۔ کیا شام کے نام سے بھی کسی شہر کے بارے میں سنا ہے جہاں معاویہ کی حکومت ہے، جس کے کتے کی صرف آدھے دن کی خوراک تمہارے اور میرے 10 لباسوں کے برابر ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں، اچھی بات کی ہے۔ کسی حدیث سے ہمیں سیراب کرو اور جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ میرے والد نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، فرمایا تھا کہ ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جب جسم سے پہلے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو رات میں مومن ہوں گے وہ صبح کافر، اور جو صبح کافر ہوں گے وہ رات میں مومن ہو جائیں گے۔ بھائی چارگی پر بولو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔ تم نے ہمارے متعلق حدیث سنائی۔ علی حکمیت سے پہلے کیا تھے؟ امیر المومنین۔ حکمیت کے بعد کیا ہوئے؟ امیر المومنین۔ جنگ صفین میں تم تھے؟ کھانا پکاتا تھا۔ نہیں دیکھا تمہارے امیر المومنین نے صفین کا فیصلہ حکمین کے حوالے کر دیا؟ کیا تمہارے امام پر جائز تھا کہ مسلمانوں کا خون انسان جیسے ابو الخطا کی حکمیت کے حوالے کر دے؟ مسلمانوں کا خون قرآن کی حکمیت کے حوالے کیا تھا، جب دیکھا قرآن کے مطابق نہیں ہے تو رد کر دیا۔ تو تم علی کے ساتھ ہو؟ اے بندے خدا، اول ہی یہ پوچھ لیتے، گدی سے گھما کر لقمہ کیوں کھاتے ہو؟ تم ان کے ساتھ ہو؟ کیسے علی سے محبت نہ رکھوں؟ اس کی پہنی ہوئی ایک ایک چیز فدیہ زہرا ہے۔
وہ زمین جس سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے علی کا عطیہ ہے. جب علی ہی کی وجہ سے ہماری زندگی اور سانسیں ہیں، پھر بھی ہم ان سے محبت نہ کریں تو یہ زندگی کس کام کی؟ پھر تو تم اسی طرح مرو گے کہ تمہارے اعتقاد کے مطابق ہو. میں نے تو ابھی اپنی محبت کا ثبوت ہی پیش نہیں کیا جو اپنے ارادے کے مطابق ہو. ہم سب نے تمہیں سنا ہے. شمشیر لاؤ. گھبراؤ نہیں. نیروانی خوارج امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ان کے نمائندوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. پے در پے خوارج کی چھاونی پر قاصد بھیجے جاتے، لیکن ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے امام کی چھاونی میں واپس بھیج دیے جاتے. نہیں معلوم نہروانی کس لیے ہمارے سفیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. بسر ہند کا منہ کالا ہو. اب مجھے یقین ہے کہ زوجہ ابن خباب کا شکم چاک کیا گیا ہوگا. کیا کرے مالک، صفین چلے کہ نہروان؟ اس صورتحال میں ہم صفین نہیں جائیں گے. لعنت ان سیاہ دلوں پر. جو وحشت انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، لشکر والوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں. انہیں خوف ہے اگر صفین چلے گئے تو نہروانی ان کے اہل و عیال کا پیٹ چاک کر دیں گے.
ہمیں شام جانے سے پہلے اس کافر خونخوار قوم کا صفایا کرنا ہوگا۔ اللهم اجعلها عندك في اعلى اليين واخلف على اهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائیو، تقدیر نے ہمیں آج ایسی قوم کے مقابل لا کھڑا کیا ہے جو امیر المومنین کے بقول زمین کو اپنا فرش اور خاک کو اپنا بستر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پانی کو شربت کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر حق کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن اور دعائیں ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، نت نئے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کی رفت و آمد خفیہ ہوتی ہے، گھنے جنگلوں اور بیابانوں کی تاریکیوں میں رینگنا ان کا کام ہے۔ ان کی باتیں گمراہ کن، ان کا کردار ایک لا علاج مرض کی طرح ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کا فیصلہ انتہا پسندی ہے۔ یہ قوم شیطان کی پیروکار اور خاکستر کرنے والی آگ ہیں، شیطان کا گروہ ہیں یہ، اور جان لو شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ امیر المومنین مذاکرات کے لیے خود ان کے پاس گئے، ان کے پست اور کھوکھلے دلائل کو سنا اور پھر حق کو ان پر آشکار کر دیا، مگر وہ اندھے تھے اور بہرے بھی، نہ دیکھ سکے اور نہ سن پائے۔ ظالم تھے لہذا ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا۔ ابن خباب، ان کی زوجہ اور اس جنین کا ہولناک واقعہ سنا ہوگا۔ ابن خباب کا سر کاٹ دیا، ان کی زوجہ کا شکم چاک کر کے بچے کو نیزے پہ چڑھا دیا۔ ہم صفین کے بجائے نہروان جائیں گے اور ہم کو ہمارے ساتھیوں کے قاتل چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام نے راستہ موڑ کر نہروان کا رخ کیا۔ اہل نہروان کی ناانصافیوں نے دل میں اتنا خوف بٹھا دیا تھا کہ امام علیہ السلام کے نزدیک ان سے مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور جنگ سے پہلے اس کہتہ فکر متعصب قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں اس نہر کے کنارے خون میں لتھ پتھ ادھر ادھر زمین پر گرنے سے ڈراتا ہوں۔ میں نے حکمیت قبول نہ کرنے کا کہا تو تم نے انکار کیا، مگر میں نے اپنی رائے کو چھوڑ کر تمہاری خواہش کو قبول کیا۔ اے ہلکے اور وعدہ خلاف لوگو، میں نے نہ ہی تم پر کوئی بلا ڈالی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا۔ پھر اپنے اصحاب کی جانب رخ کر کے فرمایا، قسم بخدا ان کے 10 نہیں بچیں گے اور تمہارے 10 نہیں مریں گے۔ وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا، جہاں ہو وہیں رہو دھوکے باز۔ اگر تمہارے خیال میں ہم کافر ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ہاتھ گیلے نہیں جو تمہیں نجس کر دیں۔ جو مسلمان کافر ہو جائے وہ کتے جیسا ہے، اس کا سانس بھی نجس ہے۔ اگر کتے کے برابر بھی سمجھو
तब भी तुम्हारा अंदाज ज़ालिमाना है। जब मैं यूं ही नहीं भौंक रहा तो तुम क्यों चीख रहे हो इब्ने वहाब? अली के बार बार कासिद भेजने का क्या मकसद है? यकीनन तुम्हारे रहम और मर्दानगी को जांचना चाहते हैं। तू खयानतकार कभी यहां से खाता है, कभी वहां से, कभी मुआविया के साथ है तो कभी अली के। अब इसलिए आया है कि चालाकी से हमारे हथियार डलवा दे। अली शाम का रास्ता छोड़कर मेहरवान की तरफ किसी मकसद से ही आते हैं। अली से जो पहले कहा था हमारा जवाब वही है। अली शाम ही जाना चाहते हैं, लेकिन अली नहरवान इसलिए आएंगे कि तुम्हारे बेगुनाह अफराद की तरफ हमदर्दी का हाथ बढ़ाएं। हम कुफ्र से हम रकाब होकर कुफ्र से जंग नहीं करेंगे। तुम्हारे बाज अफराद ने हमारे साथियों को कत्ल किया और एक औरत का शिकम भी चाक कर दिया। तुम अमान में हो इस शर्त पर कि कातिलों को हमारे हवाले कर दो। काफिरों के कत्ल में हम सब नहरवानी बराबर के शरीक हैं। जाओ, जाके अली से कह दो। जाओ, चलो जाओ। ए कारियान कुरान, मैं हूं इब्ने अब्बास हाशमी। जो लोग किताबुल्लाह की आयत बा आयत वरक गर्दानी और उसके ज़ेर व ज़बर पर नजर रखते हैं वो मुझे जरूर पहचानते होंगे। मैं भी तुम में से अक्सर की तरह कारी कुरान हूं। मैंने एक उम्र 1000 बातिन वाले कुरान के बातिन तक पहुंचने में सर्फ कर दी, लेकिन अब तक किसी बातिन को दर्क ना कर सका, और अगर कुछ दर्क भी किया तो महज अली की हमनशीनी के सबब। मैं कहता हूं और मेरी नसीहत यह है कि तलवारें निकालने से पहले आओ और अपने सवालात पेश करो, और अगर अली तुम्हारे सवालों के जवाब न दे सकें तो तुम्हें इख्तियार है कि तलवारें निकाल लो। इस सख्त मैदान जंग में कि जिसके जंगजू अपनी ज़िराओं में कुरान हिमायल किए हैं, इब्ने अब्बास रजस के लिए रसूलुल्लाह की एक हदीस नकल करता है कि तुम में से एक कुरान की तावील के लिए जंग करेगा जिस तरह कि मैंने कुरान के नुज़ूल के लिए जंग की है। इस मौके पर अबू बकर और उमर भी मौजूद थे। उन्होंने पूछा क्या वो हम दोनों में से कोई एक होगा? फरमाया नहीं। पूछा फिर वो कौन है? फरमाया जो अपने जूते टाक रहा है। जब लोग वहां से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि ये अली हैं जो बाहर बैठे अपने जूते टाक रहे हैं। आज उसी जंग का दिन है। जान लो तुमने खुदा के वली के खिलाफ तलवार उठाई है। तुम्हारे दरमियान ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो मोमिनों का खून बहाना नहीं चाहते। इस अलम को देख लो। हम कल सुबह की सफेदी जाहिर होने तक मुंतजिर हैं। जो अपने दिल से जहल का जंग धो डाले और इस अलम की पनाह में आ जाए वो लश्कर खुदा में दाखिल हो जाएगा। देख रहे हो हर्ष, गिरोह गिरोह होकर फरार कर रहे हैं। देख रहे हो बुज़दिल लोग। अभी सरदारों को बता कर आता हूं। तुझे खुदा की कसम अच्छा, मैं तेरा बाप, तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। आजा मेरे बेटे, अभी वक्त बाकी है, कूफा चलती है। बेकार इल्तमास मत करो बूढ़े आदमी, तुम्हें खुद अपनी नस्ल की खुसूसियात का इल्म होगा। मेरा खुदा भी एक और बात भी एक। हरस,
یہ قوم شیطان کے بندے، بیکار ظالم لوگ ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں حاملہ عورت کا شکم چاک کرتے دیکھا ہے. مجھے نہ ان کے کردار سے سروکار ہے اور نہ ہی ان کی باتوں سے. مجھے تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا ہے. کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے بھائی کا داغ میرے دل سے دھل چکا ہے؟ صفین میں اپنے جگر کا ٹکڑا سپرد خاک کیا ہے. خدا کی قسم یہ زخم بھرنے والا نہیں. کیوں شک کرتے ہو بوڑھے انسان؟ حارث پر پیچھے سے حملہ ہوا تھا. اس کا قاتل ایسا شخص ہے جو ہمیں پہچانتا ہے. حارث تو شامیوں کے تیر سے مارا گیا. وہ تیر اصلی قاتل کو چھپانے کے لیے مارا گیا. حارث کی پشت شامیوں کی طرف نہیں تھی. وہ شامیوں سے مقابلہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی پشت پر تیر لگا. مجھے یقین ہے وہ اپنے قاتل کو پہچان چکا تھا، لیکن افسوس اجل نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ بات کر سکے. تم نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بیٹا، میرے پاس ثبوت نہیں تھا. تو کیا اب ثبوت مل گئے؟ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور نہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھتے. مجھے فقط وردان پر شک ہے. وردان؟ وہ سائے کی طرح ہماری تعقیب میں ہے. دیکھا صفین میں سب سے پہلے حارث کے جنازے پر وہی پہنچا. وہ قطام کا عاشق ہے بابا. حال ہے یہ کام اس کا. اسی لیے تو مجھے اس پہ شک ہے کہ ہم قطام سے اس کی شادی میں رکاوٹ بنے. بعید نہیں کہ وہ ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہو. نہروان سخت دینداروں کی جگہ ہے، جبکہ وردان دیندار نہیں. تو نہروان میں کیا کر رہا ہے؟ بیٹا حرس، میرے بیٹے. میں حارث ہوں بابا. بیٹا، دیکھا میں صحیح کہہ رہا تھا. اس نے کیسے میری کمر توڑ ڈالی. بیٹا دیکھ لیا مومن، کہتے ہیں علی چھپ کے حملہ نہیں کرتے، جنگ میں پہل نہیں کرتے. حرس میرے بیٹوں کی طرح تھا، میرے جوان بیٹے ہرموز کی طرح، جس کا خون صفین میں بہا دیا گیا. کیا کر رہے ہو؟ لاش کہاں لے جا رہے ہو؟ لے جا رہا ہوں تاکہ اپنے ہاتھوں سے دفن کروں، جیسے صفین میں حارث کو دفن کیا تھا. عرب کو اس کی جہالت تباہ کرے گی. کل تک تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور آج خون میں غلطان بیٹوں کو مٹی میں سلا رہے ہیں. ٹھہرو، رکو، ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے. تو نماز پڑھائے گا قاتل؟
मत जा अहमक, मत ले जा, ये लाश सड़ जाएगी। तुम नेहरवां के फरारी हो? नहीं, नेहरवान का जख्मी हूं। तुम्हारे जिस्म पर कोई जख्म नहीं देख रहा हूं। जख्म को खाक में छुपा दिया है। कौन था? बेटा। खुदा मगफिरत करे। कौन हो तुम? इब्न मुलजिम मुरादी। नेहरवान की क्या खबर है मुरादी? अली ने सबको मार डाला है बुजुर्गवार। अब मेरे और तुम्हारे जैसे चंद लोग बाकी हैं जो जंगल और बयाबानों में भटकते फिर रहे। अब कहाँ का इरादा है? कूफा अब कहाँ रहा? बुजुर्गवार, जब घर का मर्द मर जाता है तो वो वीराना कहलाता है। कूफे में अब उल्लू रहेंगे। तुम मेरे साथ मक्का चलो। नहीं, कूफे में अभी मेरा दिल का टुकड़ा बाकी है।
الوعدہ وفا. تو ہے قاتل؟ ہاں میں ہوں فردان، وہی جو تمہارے وعدے کی امید تمہارے ہاتھ کھلونا بنا. فردان قاتل خلیفہ، تم نے اپنی بیٹی کا مہر ایسا خون قرار دیا جو اب دریا ہو گیا. میں اب اپنے خون کی دریا میں غرق ہوں بے ایمان. تمہارے بیٹوں کا قاتل میں نہیں خود تم ہو.
हाँ, क्या हुआ? میتوانم تو بکش. फिर क्या हुआ? मुझसे नहीं हो सकता. खाक हो तुम्हारे सरों पर. अपने ननियाल पर गए हो तुम लोग. मैं करूंगी. सोचती हूँ कि जन्नत में आपको बावर्ची खाने का जिम्मेदार बनाया जाएगा. आओ खाना पकाना सीखो, कल शर्मिंदगी उठाना न पड़े. वो तो मैं जानती हूँ, मुझे इश्क करना सिखाओ. अब तक आशिक हुए हो? देखो जल गया, जल गया. एक मुट्ठी बादाम मेरी फुलझड़ी के लिए. लो लो लो, ये सब तुम ले लो. चलो एक और मुट्ठी ले लो. तुम्हारे भाई कहाँ है? हारिस, हरस, हारिस, हारिस. हरस और हारिस कहाँ है? उस लकड़ी का साया जब तक यहाँ ना पहुँचे नहीं बताऊंगी. कैसा साया? क्या किया मेरे बच्चों के साथ? उन्होंने मेरा खाना खा लिया और मैंने भी उन्हें बंद कर दिया. कुएं के अंदर? कह दिया ना, साया जब तक यहाँ ना पहुँचे नहीं बताऊंगी. चलो मेरे हिस्से का भी खाना तुम खा लो. बताओ कहाँ बंद कर रखा है? लाओ पहले उनके हिस्से का बादाम निकालो. लो ये सब तुम्हारा, दोनों का हिस्सा सब ले लो. सब तुम ले लो. यहाँ यहाँ खाक हो तुम्हारे सरों पर. लंगड़े हो, लूले हो, जो एक लड़की के इशारों पर नाचते हो. निकम्मे कहीं के. खुदाया एक सुर्ख सेब हारिस के लिए. लो खा लो. नहीं. खुदाया एक हरा सेब हरस के लिए. मैं खा लूं? नहीं. खुदाया अब मेरे लिए एक खंजर चाहिए. अब खंजर के होते हुए दोनों सेब मेरे हैं. अब खुदा की कोई जरूरत नहीं. चलो भागो.
لعنت ہو شیطان پر. ادھر آ. یہ کفر و شر کا لشکر کم تھا جو تو بھی آ کے ان میں شامل ہو گیا. جلے بھنے. چل بھاگ یہاں سے ورنہ ٹانگیں توڑ ڈالوں گا. نکل جا. کیا کروں؟ خدا نے بولا تھا خدا بننے. شریر کہیں کے. آفت کی گڑیا میرے لیے بھی کچھ تو مانگ لیتی. تمہارے لیے تو خود کو مانگا ہے کافی نہیں ہے؟ کیوں نہیں کیوں نہیں. وردان ادھر آؤ. میں کون ہوں بتاؤ. ناراض ہو؟ تم میری ہمزاد ہو، آدھا باطن ہو. میرے مردہ افسانوں کو زندہ کرو. میں مر گئی ہوں. تم نے مجھے مارا ہے قاتل. خاموش. پریشان ہو؟ بات کرو، ہلکے ہو جاؤ. پریشان کیوں ہو؟ ہم دونوں ایک ہی مرثیے کے بیت ہیں. کیا شاعرانہ انداز ہے. عاشق اپنے جنون تک پہنچ جائے جب عاشق کہلاتا ہے. مگر تمہاری پریشانی کی دلیل تو فراق یار ہے. تمہاری پریشانی کی دلیل قبول. لیکن ڈر کیوں رہے ہو؟ میں نے خواب دیکھا کہ ایک سفید بلی میرے سیاہ گھوڑے کو کھا گئی. کئی ماہ کی تنہائی کے بعد روحوں کی ملکہ کے شہر کے مہمان ہوئے ہو. ایسا دیوانہ مرد جس کے پاس 2 آتشی آنکھوں کے سوا کچھ نہیں. بتاؤ ہم شہری، کتنے لوگوں کی گردنیں اڑائیں، کتنے لوگوں کا مال لوٹا؟ بتاؤ، بہت دن ہوئے کچھ نہیں سنا. یقین کیوں نہیں کرتی ہو قطام؟ کیسے یقین کروں؟ ثابت کرو.
सुन रही हो, ये मेरे दिल की आवाज है। हलवा खा, बुरी आवाज के कुत्ते। मौत की माँ के हाथ का बना हुआ। क्या चाहती हो मुझसे कुताम? अपने उम्र के कातिल की तलाश में हूँ। नमक हराम, नौमर्द, बेगैरत। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी वरदान। मकतूलीन को सुपुर्द खाक किया जाए। सिपाही अली शाम रवाना हो रही है। शाम? अली जिगर जुलेखा को शाम ले जा रहे हैं। ये गम रसीदा लश्कर जंग की हिम्मत खो बैठा है। तुमने उदय अपने बेटे की लाश ढूंढ ली? क्या उसका गम भूल गए? बेटे की मौत अली की मोहब्बत को कम नहीं कर सकती अशस। मैं अली पर ईमान रखता हूं, किसी भी हालत में उनको नहीं छोड़ूंगा। अजब, खुदा से पिन्हा नहीं तुमसे क्यों छुपाऊं। मैं अभी शाम जाने के लिए तैयार नहीं हूं। वो क्यों? थकान उतारूंगा। इसका मतलब उमैया की औलाद के मुसलसल खतूत अपना काम कर गए। मुमकिन है बंदे खुदा, अली अपनी इन बातों से लश्कर को भगा रहे हैं। खवारिज जाहिल और बेबसीरत लोग थे। उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुफ्र का फतवा दिया, बल्कि वो अक्सर मुसलमानों को महदूरुद्दम और फासिक शुमार करते थे। लिहाजा मुसलमानों के मालो मनाल की लूटमार और उनके कत्ल को जायज़ समझते थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने बादिल नाखास्ता उनसे जंग की और फरमाया, मैंने फितने की आंख फोड़ दी है और ये काम मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं था। सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फितना आले उमैया का फितना है। खुदा की कसम, मेरे बाद आले उमैया को बदतरीन हुक्मरान पाओगे। ये तुम्हारे ऊपर ऐसी बला नाजिल होगी जिसका चेहरा बदनुमा और ख़तरनाक होगा, और असर जाहिलियत जैसी जुल्मत पलटने लगेगी। ऐसे में कुरैश का हाल ये होगा कि वो दुनिया व माफिहा जिसका कुछ हिस्सा मुझे देने पर हाजिर नहीं, मेरे जाने के बदले देने पर तैयार हो जाएंगे। रास्ता बदल लिया है अशस। कहां? कूफा। फिर शाम का क्या होगा? किस हौसले और तवानाई के साथ? अंधा अपनी लाठी बार बार गुम नहीं करता। इस दफा पिसर नाबिका ने किस चीज को नेज़े पर उठाया? तुम्हारी जबान भी शमशीर की तरह तेज है अश्तर। हजारों दलीलों की बुनियाद पर भी लश्कर शाम नहीं जा सकता। मैं एक ही दलील पर काने हो जाऊंगा। हमने नहरवान में कूफे को आजादार बना दिया। हमारे घर वाले कूफे में महफूज नहीं हैं। अभी नहरवान का पसीना खुश्क नहीं हुआ और शाम चले जाए। अली को कुछ मुद्दत सब्र करना होगा ताकि नहरवान का जख्म भर जाए। काश तुम भी नहरवानियों के लश्कर में होते अशस।
خوارج پر فتح و ظفر کے بعد امام نے فرمایا، اے لوگو، میں نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ جان لو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک فتنہ آل امیہ ہے۔ خدا کی قسم، میرے بعد آل امیہ کو اپنے اوپر ترین حکمران پاؤ گے۔ تمہارے اوپر ایسی بلا نازل ہوگی جس کا چہرہ بدنما اور خوفناک ہوگا، اور عصر جاہلیت جیسی ظلمت پلٹنے لگے گی۔ قریش مسلسل دنیا و ما فیہا کو دے کر میرے جانے کو چاہتے ہیں۔ پے در پے امام تک خبریں پہنچیں کہ معاویہ نے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام نے اپنے ساتھیوں کی سستی پر غمزدہ حالت میں فرمایا، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے خدا نے اپنے محبوب لوگوں کے لیے کھولا ہے اور لباس تقوی سے انہیں مزین کیا ہے۔ جو بھی جہاد کو چھوڑ دے اور اس سے نفرت کرے، خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دے گا اور بلاؤں کی فوج نازل کرے گا۔ میں دن رات تنہائی میں اور آشکارا ان سیاہ بخت لوگوں سے جنگ کے لیے تمہیں پکارتا رہا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ان سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ لوگ تم پر حملہ ور ہو گئے، تمہارے شہروں پر قابض ہو گئے۔ میں نے سنا ہے حملہ وروں نے مسلمان اور غیر مسلموں کے گھروں پر حملہ کیا، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی پناہ میں تھے، اور ان کی عورتوں کے گوشوارے، پازیب، گلوبند اور چوڑیاں اتار لیں۔ آج کے بعد اگر کوئی مسلمان ایسے حادثے پر مر جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ باطل پر ہو کر یک دل و جان ہیں اور تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق۔ ابن عباس کہاں جا رہے ہیں؟ بصرہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے ایک لشکر مہیا کر سکیں۔ اشعث کو دیکھا ہے؟ یہ شخص واجب القتل ہے، مولا اگر اجازت دیں تو ایک وار میں اس کے شر کا خاتمہ کر ڈالوں۔ نہیں جندب، نہیں، اگر اشعث جیسے نہ ہوں تو تم جیسوں کی وفا مشکوک رہے گی جندب۔ نہ مجھے معلوم ہے نہ میں نے دیکھا ہے۔ پھر تم زندہ کیوں ہو؟ میری قسمت تھی کہ زندہ رہ کر کوفیوں کے لیے لعنت کا بت بنا رہا ہوں۔ میں نے کوفے کے بچوں کو یتیم کیا ہے، میرے اوپر تھوکو اور چلی جاؤ۔ کاش کہ تم اس قابل بھی ہوتے۔ آخر تم کون ہو؟ اب تمہارے آنے سے گھر کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی، میرے گھر کو نورانی بنا دیا ہے بھتیجی۔ اگر معلوم ہوتا تو راہ میں آنکھوں کا فرش بچھا دیتا۔ کلثوم، ارے کلثوم، یہ بیٹی جگہ تمہارے بیٹھنے سے شانشین ہو جائے، 50 قدموں کے برابر لحاف بن جائے گا بیٹی، جو سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا ہوگا، اور مور کے پروں کی بیل اس کے چاروں طرف لگی ہوئی ہوگی۔ کیسا محسوس ہوگا فرشتے؟ تمہاری آرزویں تو شادی کے قابل نوجوان لڑکی کی طرح ہیں۔ ان شیشوں کو پتھروں کی بارش سے کیسے بچا پائے امو؟
दोबारा पूछूं? इन आरजुओं की रस्सियों से हजारों बेसाहब बिस्तर टांग सकते हो। रहने दो। ये रही तुम्हारी मुर्गाबियां और ये मुर्दा शहर कूफा। तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं कुताम हूं। 20 साला लड़की जिसका 17 साला दिल है, जुस कीने के कुछ नहीं जानती। अपने बाबा के कातिल को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर तक पहुंची हूं। फिर मुझे अमान मत दो, अपने खंजर को मुझ पे चला दो। तुमने अपने माजी को मार डाला है शेख, तो तुम मर गए हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कम से कम तुम तो यकीन करो। मैं नहरवान गया था ताकि कूफे को निजात दिला सकूं, लेकिन नहीं हो सका। कुताम, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा बाप नहरवान में नहीं था। शुक्रिया। ये नुक्ता मेरे बाबा के कत्ल का मुअम्मा हल करेगा। शाहनशीन दरो दराज आरजुओं, बावर्ची खाने की रौनकों और बल खाते जीनों के ख्यालात से बेहतर है कि तुम प्यास की काश्त करो शेख। रुको वरदान। वरदान? जी अमीर। अमीर? क्या मुनासिब लक़ब है। अब समझी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अमीरों को जान देने वाले गधे चाहिए, लेकिन मुझे तो यकीन है कि तुम गधा नहीं बल्कि बिल्ली हो। वो बिल्ली जो अगर गिरे तो चारों हाथ पैरों को चित कर देती है। आखिर ये कैसा सलूक है मेरे साथ बानो? तुम खामखा परेशान हो रहे हो। मुझे अपने बाप के कातिल का पता मिल गया। मुझे यकीन है कि कातिल तुम नहीं हो। मेरी बंदगी का तौक उस गर्दन में डलेगा जो मेरा इंतकाम लेगा।